اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے راستے کی مجاہدات؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بلندیاں عطا فرمائیں۔ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دیں اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ آج کے لیسن سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ساتھیوں، تو آئیے تجوید سے قرآن سیکھیں ہم بھی، اور پھر آگے لوگوں کو سکھائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے لیے اس حدیث سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو نکال لیجیے آج کا لیسن، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ پر کریں گے، او نہیں کریں گے، عین کی ساؤنڈ نکالنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا نام پر پڑھیں گے۔ یخادعون اللہ والذین میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، والذین آمنوا وما، میں نے بتایا تھا کہ منہ کے ذریعے آواز باہر آئے گی میم کی، ماں ناک کے ذریعے نہیں آئے گی۔ وما یخدعون نا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نون زبر نا، نون زبر الف نا ہوتا ہے، نون زبر نا حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ یخدعون الا، بڑی مت ہے، اس مت کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ہم 3 الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں۔ الا انفسہم وما یشعرون یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہاں بھی آواز چھپائیں گے، ان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ انفسہم وما یشعرون، ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہی آیت نمبر 9 آپ کی، ایک بار پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ تو ساتھیو، یہ ہے آپ کا لیسن، اس کو بار بار سنیے اور دہرائیے۔ اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور کل ہم نے پڑھا قرآنی قاعدے میں منہ اور جوف دہن کے حوالے سے، اور جوف دہن منہ کا خلا
سینے سے لے کر منہ تک جتنا حصہ منہ کا خالی حصہ ہے وہاں سے ہم نے دیکھا 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو ساکن، یا ساکن، اور ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں منہ، زبان، داڑیں، دانت، ہونٹوں کے علاوہ حلق بھی شامل ہے، یعنی منہ میں حلق بھی شامل ہے۔ آج ہم دیکھیں گے مخارج کے لحاظ سے حلق کے حصے۔ مخارج کے لحاظ سے حلق کے 3 حصے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ادنیٰ حلق، وسطیٰ حلق، اقصیٰ حلق۔ دہرائیے، ادنیٰ حلق، وسطیٰ حلق، اقصیٰ حلق، 3 حصے۔ سب سے پہلے ادنیٰ حلق، منہ کی طرف سے گلے کا سب سے پہلا حصہ ادنیٰ حلق کہلاتا ہے۔ وسطیٰ حلق سے مراد حلق کا درمیانی حصہ۔ اقصیٰ حلق، اقصیٰ دور کی چیز کو کہتے ہیں، اس لیے اس سے مراد حلق کا آخری حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ اور آج ہم جو حروف پڑھ رہے ہیں، مفرد حروف بلا ترتیب، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اقصیٰ حلق۔ اقصیٰ حلق سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ دہرائیے، حمزہ، ہا۔ اقصیٰ حلق یعنی گلے کے آخری حصے سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ساتھیوں ہمیں کیا پتہ چلا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں اور حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور اقصیٰ حلق آج ہم نے پڑھا، اقصیٰ حلق سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ساتھیوں یہ ہے آج آپ کا لیسن، اور آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور بار بار سننا ہے تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ آ جائے، اور پریشان بالکل نہ ہوئیے گا اگر نہ سمجھ آئے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بار بار قرآن پاک میں آپ کو دہرائی جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔